حیا بہت ڈر ہو گئی۔ اسے اسٹڈ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے۔ یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنلز کے راستے تو نہیں گیا ہے۔ حیا پروفیسر سمجھی کہ عالیہ ڈرامہ نہیں سن لیتا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بات سنبھالنے میں بیچاری بہت ملمول تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، شروع والی ہلکی لسان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں وہاں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، عالیہ نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالِ نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کان سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بے وقعہ، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری مام کو بہت خواب آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہے۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کان کھول کر سن لو، حالیہ نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی گراہیم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنی تہہ بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کے باتوں پہ مطمئن ہو کر شکرپارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکرپارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کا ذکر کر رہا ہو اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے سے سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سمانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سمانجی امریکی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی، کیونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس لیے سمانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالِ نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے 2 برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزل عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالیہ نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈور روم بلاک، جسے حالیہ B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھی اور زینوں پر برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی بڑی مشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالیہ کی تھمائی چابی سے اپنی ڈوریمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے 2 برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، ڈور روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں،
اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈور روم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالیہ کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالیہ سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالیہ مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئی۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل اسٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہی ہوتا تھا، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو شوق سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اتر گئی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا اور پھر بالکنی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالیں اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکنی میں دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالیہ نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالِ نور ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالِ نور کا پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند سے تو اب بھی وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ ڈی جے کے قریب ہی بینک کی سیڑھیاں
پھلانگ کر وہ اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ ہوں۔ اس کی پلکیں اتنی بجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، وہاں ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بیگ پہ، جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالت نور حشاش بشاش سی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینس پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ حالے، میں تمہارے ڈور روم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوں گی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں علیل صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلے آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پائجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی، شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز۔ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کو کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے غراب سے کمبل میں گھس گئی۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹر نہیں ہو سکے، ایوا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یوفون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا، لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر، تمہارا دوسرا کام تو کرو، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، اب ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتے حالے کو دیکھا۔ جہانگیر؟ اور کدھر؟ وہاں کیا ہے، تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا لے گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ اوہ حالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام جہانگیر لکھا تھا، وہ اسے سیہانگیر پڑھتی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا، اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تو تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا، جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔
گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جانا ہے، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کے بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھو کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسا کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑی کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی ہوئی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، 2 شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی، پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر پیچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینس اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساخت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا، وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پر گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنہری رنگت کے پھیکے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبن سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے ہل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکڑا اکڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پرامید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے بوسفورس کا پل شق ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون میڈم؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی کی بیٹی۔ وہ جانتی ہے مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کی فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچھ کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ڈھیڑ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم؟ خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ، چہرے پر ڈھیر و سنجیدگی لیے، پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔
دفتن چوکٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے صابن پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا میرا بچہ تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جیحان کے سرد مہر رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک ملنے آؤ گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لوں گی تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہے؟ وہ بدخط مسکرائی تھی، انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی، بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماشاء اللہ شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا، ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی، اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں بس روہیل کے البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا، مجھے سوشل نیٹ ورک پسند نہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا تم جیحان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔